بیگم صفدر اوان اللہ پاک کی طرف سے آل شریف اور نون لیگ کے اوپر ایک ایسی نحوست ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گی اس کام کا بیڑا گرک ہوگا. جو عورت اپنے خاوند کو عزت نہیں دے سکتی، جو خاتون اپنے سر کے تاج کی عزت نہیں کر سکتی، وہ پاکستان کی عزت، ریاست کی عزت، اداروں کی عزت کر سکتی ہے. یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ افواج پاکستان کے ساتھ پیار محبت کیا ہوتا ہے. یہ تو نواز شریف صاحب کی اوقات تھی. اس کی بیٹی آج بیگم صفدر اوان عمران خان کے اوپر الزام لگائے. بیگم صفدر اوان کی ذاتی ملازمہ جو اس کے دوپٹے اٹھا کے اور اس کے جناب دامن کے جناب کپڑے اٹھا کے پیچھے پیچھے ملازماؤں کی طرف پھرتی ہے، وہ آ کے پریس کانفرنس کر کے عمران خان کی پاکستان کے ساتھ وفا کے اوپر جناب انگلیاں اٹھائے. عمران خان وہ ہے جس کو پوری دنیا کے اندر، یورپ ہو یا امریکہ ہو، اس کے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر چلے جاؤ، لوگ یا پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام اور ایٹم بم کو جانتے ہیں یا پاکستان کی موجودہ سیاست، اس کا جو ہیرو ہے عمران خان، اس کو جانتے ہیں. اس نے ہمیشہ پاکستان کو وکٹری سٹینڈ پہ رکھا، اس نے ہمیشہ پاکستان کو عزت دی، اس نے پاکستان کا نام سربلند کیا. اس نے اپنی 3.5 سال کی حکومت میں ان کے پچھلے 40 سال کی ہاتھوں کی لگائی ہوئی اپنے دانتوں سے کھولی، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 7-8 صرف فیکٹ اینڈ فگرز دیے ہیں جو انہوں نے خود امپورٹڈ حکومت نے اپنے ڈاکومنٹ کے اندر لکھے ہوئے ہیں. وہ اس کو ثابت کریں کہ وہ پاک فوج کے ساتھ اس کے تعلق کے اوپر جناب وہ اس کو مشکوک بنائے. عمران خان صاحب نے اوپنلی ایک بات کہی کہ پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے عمران خان امپورٹنٹ نہیں ہے، پاک فوج امپورٹنٹ ہے. پاکستان کی 22 کروڑ عوام، پی ٹی آئی کا ورکر، پی ٹی آئی کا ہر عہدیدار اور پی ٹی آئی کا چیئرمین عمران خان، اس کا یہ نعرہ ہے کہ پاکستان کی بقا اور سربلندی کے لیے پاک فوج اور پاکستان کے ملٹری ادارے اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. یہ آ کے ہمیں بتائیں گے. اور پھر سنیں مزیدار بات، نواز شریف اور آصف زرداری، یہ نواز شریف کھٹمنڈو کے اندر مودی کو کونوں کھدروں میں لے جا کے کیا خسر پسر کرتا رہا. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کا وہ دہشت گرد پکڑا گیا تھا، کیا نام تھا جی اس کا، یادیو، کلبھوشن یادیو کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف لا کے اندر کون لے کے گیا؟ پاکستان کے سیکورٹی ادارے، پاکستان کی حکومتی ادارے، پاکستان کے بیوروکریٹ، پاکستان کے اہل دانش منع کرتے رہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف لا کی جوسڈکشن میں چیز نہیں آتی اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں. اور یہ ہسٹری ہے. انڈیا کے کئی مثالیں موجود ہیں کہ انڈیا نے کئی غنڈہ گردی اور بدماشی پاکستان کے ساتھ بھی کی اور ارد گرد کے مختلف ملکوں کے ساتھ کی، جس میں کئی کیجویلٹیز ہوئیں، فوجی کارروائیاں ہوئیں. ان کے خلاف کیس لے کے دوسرے ممالک پر پاکستان گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. ہسٹری ہے پچھلے 50-70 سال کی. انڈیا نے جناب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جوسڈکشن کو ماننے سے انکار کیا، معاملہ سارا ٹھوس پوس ہو گیا. ان کو سمجھایا گیا کہ آپ کلبھوشن سنگھ یادیو کے کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ مت لے کر جائیں، اس کی جوسڈکشن کا انکار کریں. مودی کھٹمنڈو کے اندر ان کو ملا، پاکستان کی تمام ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس اور روایات کو بالائے طاق رکھ کے اپنے کاروبار، جندل کے ساتھ جو ان کے کاروبار تھے، اربوں ڈالر کے لوہے کے جناب پروجیکٹس تھے افغانستان کے اندر، خام لوہے کے پروجیکٹس تھے، چینی کے پروجیکٹس تھے، چینی کے شیرے سے بننے والی شرابوں کے پروجیکٹس تھے، اپنے مفادات تھے. اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے مودی نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ انڈیا جب جائے گا کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس لے کے تو تم نے جناب بالکل آفر قبول کرنی ہے اور پاکستان کو ریاستی طور پہ جناب کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس لے کے جانا ہے. اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ کلبھوشن سنگھ یادیو کا کیس جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر پورے پاکستان کے ریاستی اداروں سے لے کے اہل دانش کے منع کرنے کے باوجود، اپوزیشن اور میڈیا کے منع کرنے کے باوجود، یہ مفرور الدین نواز شریف جس کی بیٹی کی ذاتی ملازمہ آ کے ناک کی سیدھ میں جناب اس کے باتیں جو کرتی ہے نا، اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے تمہارا لیڈر اور تمہارے لیڈر کی جو بیٹی ہے وہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کی دشمن ہے. پھر اس کے علاوہ ایک لمبی تفصیل ہے. آصف زرداری صاحب سے پوچھیں
آپ نے تقریر کی تھی پاک فوج کے جناب جنرالوں کو مخاطب کر کے کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ہم پوری زندگی کے لیے آئے ہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے۔ پھر ساری دنیا نے دیکھا اینٹیں تلاش کرنے کے لیے دبئی بھاگ گئے تھے، شاید پاکستان میں پٹھے ختم ہو گئے تھے اینٹیں بنانے والے۔ پھر بیرونی آقاؤں کی اشیر بات اور ان کی جناب بیچ میں آربیٹریشن کے بعد صاحب بہادر واپس آئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ خواجہ آصف آن دا فلور آف دا ہاؤس پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف خرافات بولتا رہا۔ وہ کیا چیز تھی؟ میاں جاوید لطیف نے پاکستان کے خلاف بات کی۔ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو میاں جاوید لطیف اس وقت پھانسی کے پھندے پہ ہوتا۔ ایاز صادق نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پاکستان ایز اے ریاست اپنے دشمن ملک، ڈکلیئرڈ دشمن ملک کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے، اور اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے پاکستان کی افواج کو، پاکستان کی ایئر فورس کو وکٹری دی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا، پاکستان کی واہ واہ ہوئی، پاکستان کی افواج کی واہ واہ ہوئی، پاکستان کی ایئر فورس کی واہ واہ ہوئی۔ ان کا وہ ابھی نندن اونچی مونچھیں لے کے آیا تھا، نیچی مونچھیں کر کے گیا، اور آج تک پاکستان کی چائے کی جناب فینٹاسٹک ٹی کی جناب وہ تعریف کرتا پھرتا ہے، شرم کے مارے سر جھکا کے، اور انڈیا والے شرم سے سر جھکا کے پھرتے ہیں۔ ہمیں جنرل نیازی کا تانا دینے والے آج ابھی نندن کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں، اور پوری 22 کروڑ پاکستانی اور پاکستان کی افواج کا سر فخر سے بلند ہے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی ایئر فورس نے ایک جرأت مند فورسز کا ثبوت دیتے ہوئے پوری پاکستانی قوم کی شان کو اور پاکستان کی عزت اور فخر کو بلند کیا۔ لیکن سردار ایاز صادق، اس نے آن دا فلور آف دا ہاؤس افواج پاکستان کا اور فوج کے چیف کی جو ڈیگریڈ کیا، اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو آج وہ بھی پھانسی کے پھندے پہ ہوتا۔ تو جناب والا، یہ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ افواج پاکستان کے ساتھ پیار محبت کیا ہوتا ہے۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سمپل اتنا کہوں گا، عمران خان صاحب کی پچھلے 4.5 مہینے کی PCO تقاریر، PCO پریس کانفرنسز اور بیانات موجود ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور سیکورٹی ایجنسیز پوری پاکستانی قوم کا فخر ہے۔ آج سے 2 دن پہلے 4 لانس نائک اور سپاہیوں نے شمالی وزیرستان کے اندر اپنی جان قربان کی۔ فیاض الحسن چوہان کو اور یہاں بیٹھے ہوئے سارے رپورٹرز اور کیمرہ مینز اور 22 کروڑ پاکستانیوں کو عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ رات کو سونے کے لیے انہوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ ہم نے جناب ان کی جنگ لڑنی ہے، ان کی عزت اور وقار کی ہم ان کے پہرے دار ہیں۔ یہی رجیم چینج آپریشن اور رجیم چینج سازش کی جو مختلف آف شوٹس ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اس انداز سے پاکستان کی سیاست کے اندر بھونچال برپا کرو کہ کچھ لوگ چاہتے ہوئے اور کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے، کچھ لوگ ٹینجبلی اور کچھ لوگ انٹینجبلی، صحافت کے، سیاست کے اور مختلف شعبوں کے لوگ وہ آپس کے اندر جناب گتھم گتھا ہو۔ یہ ہے ملک دشمن طاقتوں کا ایجنڈا، لیکن انشاءاللہ اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اور آخری چیز، سوشل میڈیا کو سٹریم لائن کرنے کے حوالے سے ہم نے 3.5 سال کی حکومت کے اندر، 3.25 سال کی حکومت کے اندر ہماری حکومت نے 3 دفعہ قانون سازی کرنے کی کوشش کی، صرف سوشل میڈیا۔ پاکستان کا سب سے آوارہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے، سب سے آوارہ، جس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ کسی کی عزت اڑا دو، کسی کی ذاتی زندگی کے اندر جناب آپ کا جنازہ نکال دو، کسی ادارے کے سربراہ سے لے کے ادارے کے میکینزم کے اوپر جو مرضی کر دو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر نیچے قوانین، پھر اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس۔ میں تو خود ذاتی وکٹم ہوں۔ ہم نے 3 دفعہ کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے یہی موجودہ امپورٹڈ حکومت کے جتنی 14 مکس 4 پارٹیاں ہیں، انہوں نے جناب رستے میں رکاوٹ کھڑی کی۔ سوشل میڈیا کو بالکل بے لاگ اور بے بات ہو کر اس کے حوالے سے قوانین بننے چاہیے، اور کراس دا بورڈ جو کوئی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کا یا کوئی فالس فلیگ آپریشن کے جو بیگم صفدر روان کا پرانا وتیرہ ہے، 2014، 15، 16 میں، 17 میں، 18 میں اس نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر
وابڈا کے جو 8 ڈسکوز تھیں ان میں سے 5-5 کروڑ روپیہ ماہانہ جو ہے وہ دیتی تھی، اور 40-50 کروڑ روپیہ ماہانہ لگا کر یہ پاکستان کی افواج، سیکورٹی ایجنسیز، عدالتوں کے ججز، عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف سارا دن جو ہے اس کا میڈیا سیل جو ہے وہ خرافات جو ہے وہ بولا کرتا تھا۔ آج بھی اس نے 2 مہینے پہلے وہی میڈیا سیل، اسٹریٹجک میڈیا سیل اس نے قائم کیا ہوا ہے، اور جو فالس فلیگ آپریشن ہو رہے ہیں پوری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ تو بالکل پاکستان کے جتنے ارباب بست و کشاد ہیں، سوشل میڈیا کو سٹریم لائن کرنے کے لیے، سنکرونائز کرنے کے لیے جو قوانین بنائے، بے لاگ بنائے، اور بے لاگ اور بے باک ہو کر کراس دا بورڈ جو کوئی بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے اس کو سزا ملے، یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ یہ فرمائے گا کہ مریم نواز جو ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا ہے صوبائی اور قومی حلقوں میں جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے وہ اس کو لیڈ کریں گی۔ پہلے وزارت اعلیٰ اور ضمنی الیکشن کو ہار چکے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گی مریم؟ اگے جڑے انہیں عام چوپے نے جنا 17 جولائی ضمنی الیکشن، ایک بات یاد رکھ لیں، میں پچھلے 8-10 سال سے میرا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ بیگم صفدر اعوان اللہ پاک کی طرف سے آل شریف اور نون لیگ کے اوپر ایک ایسی نحوست ہے کہ وہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گی اس کام کا بیڑا غرق ہوگا۔ نواز شریف بیچارہ اچھا بھلا سیاست تھی، اس کی بچت ہو گئی تھی، افتخار چودھری کے سر صدقے کیس یہ سارے ختم ہو گئے تھے، پچھلے پرویز مشرف صاحب کے دور کے حکومت بھی مل گئی تھی۔ اس بیگم صفدر اعوان نے پنگا کیا، اس نے آ کے جناب وزیر اعظم ہاؤس میں ڈھیرے ڈال دیے اور ڈیفیکٹو وزیر اعظم بننے کی کوشش کی، ہر کام میں انٹروین کیا، اپنا اسٹریٹجک میڈیا سیل بنایا، ایسا نحوست پڑی بیچارہ، باپ جو ہے نا باہر بیٹھا ہوا ہے اس وقت سلطان مفرور الدین کا ٹیگ لگا کے۔ تو ایک منٹ، ابھی یہ 17 جولائی پھر بیچارے کے شوہر کو آپ دیکھ لیں، وہ بیچارہ سائی بنا ہوا ہے، وہ تو مجھے دعائیں دیتا ہے یار میں بیگم صفدر اعوان کرتا ہوں، وہ جھولیاں اٹھا کے جب بھی نماز پڑھتا ہے سب سے پہلے فیاض چوہان کو جو ہے نا دعائیں دیتا ہے، اے اللہ فیاض چوہان کو زندگی دے، اے اللہ فیاض چوہان کو صحت تندرستی دے، اے اللہ فیاض چوہان کو قائم رکھ، کم از کم وہ دے بانے میری عزت وقت دی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اس بیچارے کو خود صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے گورنر ہاؤس میں، اس بیچارے کو سٹول پہ بٹھایا ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو عورت اپنے خاوند کو عزت نہیں دے سکتی۔ دیکھیں ابھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں میڈم روبینہ، خاتون ہیں، انہیں اچھی طرح پتہ ہے، ہم خود ماں بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، جو خاتون اپنے سر کے تاج جو خاتون اپنے سر کے تاج کی عزت نہیں کر سکتی وہ پاکستان کی عزت، ریاست کی عزت، اداروں کی عزت کر سکتی ہے؟ بس ختم۔